وہ اپنے بندوں کے ساتھ ذرہ برابر ظلم کا معاملہ نہیں فرماتا، نہ دنیا میں کسی کے ساتھ وہ ظلم کرنے والا ہے، اور نہ آخرت میں جب بندوں کا حساب و کتاب ہوگا اور ان کی سزا اور جزا کا معاملہ پیش ہوگا تو اس مرحلے میں بھی وہ کسی کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں۔ قرآن میں بے شمار مقام پر آپ کو یہ مضمون ملے گا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف میں بار بار یہ کیوں کہا کہ وہ بندوں کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں، نہ دنیا میں ظلم کرنے والا اور نہ آخرت میں ظلم کرنے والا؟ بار بار اس نے یہ بات کیوں دہرائی؟ تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے اس نے خود ایک حدیث قدسی میں بیان فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، یعنی وہ فرماتا ہے کہ بے شک میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کر دیا ہے، یعنی میں کسی پر ظلم کرنے والا نہیں، میں نے اپنے اوپر اس کو حرام کر لیا۔ مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں کسی پر ظلم کروں، اور میں نے اس ظلم کو، اے بندو، میں نے اس ظلم کو تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، لہذا تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم مت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو بار بار فرمایا کہ میں ظلم کرنے والا نہیں، کسی کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرنے والا نہیں، تو وہ اس مضمون کے ذریعے اپنے بندوں کو یہ ذہن دینا چاہتا ہے کہ جب مجھے گوارا نہیں کہ میں کسی پر ظلم کروں، تو میں اپنے کسی بندے کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی دوسرے پر ظلم کرے۔ جس طرح میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کر دیا ہے، اسی طرح میں نے تم سب پر ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم مت کرو، ظلم کا معاملہ مت کرو۔ اب یہ ظلم کیا ہے؟ ظلم کی بہت سی صورتیں اور حالتیں ہو سکتی ہیں، جیسے کسی کو مارنا پیٹنا، کسی کا حق مار لینا، کسی کی زمین جائیداد پر ناجائز قبضہ جما لینا، کسی کو، کسی بے قصور بے گناہ کو ستانا، پریشان کرنا، اس کی عزت آبرو پر حملہ کرنا، کسی کا مال ہتھیا لینا، کسی کی دکان اور مکان پر ناجائز اپنا قبضہ جما لینا۔ اس طرح کی بے شمار صورتیں اور حالتیں ظلم کی ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، یہ جو بندے سماج میں رہتے ہیں تو سماج میں ایسے حالات پیدا ہوتے رہتے ہیں، ایسی صورتیں آتی رہتی ہیں، اس لیے اس نے اپنے بندوں کو ہوشیار کر دیا کہ میں ظلم کرنے والا نہیں، لہذا تم کو بھی اجازت نہیں ہے کہ تم کسی پر ظلم کرو اور آپس میں ظلم کا معاملہ اختیار کرو۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کی مذمت کرتے ہوئے اور اس کی برائی اپنی امت کے سامنے پیش کرتے ہوئے بیان فرمایا، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم کرنے سے بچو کیونکہ یہ ظلم قیامت کے دن ایک اندھیرا بن جائے گا۔ قیامت کے دن کی یہ ظلمت ہے، ظلم قیامت کے دن کی ظلمت ہے، قیامت کے دن کے لیے اندھیرا ہے۔ جو ظالم ہوگا اس کا نور چھین لیا جائے گا قیامت کے دن، جو ظلم کرنے والا ہوگا وہ اندھیرے میں ہوگا۔ اس لیے بندوں کو ہوشیار کر دیا گیا، اتقوا الظلم، کہ ظلم سے پرہیز کرو، ظلم سے بچو۔ جب ظلم کی بات آتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ظلم جیسے کوئی بہت بڑا کانڈ کر دیا جائے، کوئی بہت بڑا معاملہ ہو جائے تو اس کا نام ظلم ہے۔ لیکن اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر
اس کی جو وضاحت فرمائی ہے، آپ ذرا اس وضاحت کو سنیں تو آپ کا ذہن کھلے گا اور آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ظلم کیا چیز ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتبع حق امرئ مال مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ لہ النار وحرم علیہ الجنہ، یعنی جس نے کسی مسلمان کے حق کو اپنے طاقت سے چھین لیا تو تحقیق کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کو واجب کر دے گا اور اس پر جہنم کو حرام کر دے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ جس نے کسی مسلمان کے حق کو چھین لیا اس کی یہ سزا ہے۔ حق کیا ہے؟ جو آپ کا حق ہے، جیسے جو مال آپ کا ہے وہ آپ کا حق ہے، جو مکان آپ کا ہے وہ آپ کا حق ہے، جو دکان آپ کی ہے وہ آپ کا حق ہے، آپ کی عزت آپ کا حق ہے۔ کسی دوسرے کو یہ اجازت اور اختیار نہیں ہے کہ وہ آپ کے مال پر حملہ کرے، آپ کی عزت آبرو پر حملہ کرے۔ تو جس نے کسی مسلمان کا حق زبردستی طاقت کے بل پر چھین لیا، سماج میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک طاقتور اور ایک کمزور۔ طاقتور لوگوں کا ہمیشہ سے یہ مزاج رہا ہے، وہ کمزور کو دباتے ہیں، ان کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ طاقتور کمزور کو دبا کر رکھنا چاہتا ہے، اس کے مال پر اپنا قبضہ جمانا چاہتا ہے، اس کی عزت آبرو پر اپنا حملہ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا کہ اگر وہ مسلمان ہے، اس کا کوئی اپنا حق ہے، چاہے مال کی شکل میں یا دکان مکان کی شکل میں، زمین جائیداد کی شکل میں یا عزت آبرو کی صورت میں، جو اس کا حق ہے اگر کوئی زبردستی اس کو دبا کر اس کا حق کو چھین لے تو کتنی بڑی وعید آپ نے ارشاد فرمائی کہ تحقیق کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے جہنم کو واجب کر دے گا، اسے جہنم میں جانا پڑے گا، جنت اس پر حرام ہے۔ ایک لمبی مدت تک کے لیے اگر وہ مسلمان ہے تو اسے جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا، پہلے اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اس حدیث سے یہ جو اتنی بڑی وعید بیان کی گئی تو اس سے یہ بظاہر سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا ظلم کیا جائے تو یہ اس کے لیے بڑی وعید ہے، کیونکہ وعید تو بہت بڑی ہے۔ جہنم حرام کر دی جائے گی اور جہنم اس کے لیے واجب کر دی جائے گی اور جنت اس پر حرام کر دی جائے گی، یہ بڑی وعید ہے۔ تو اس موقع پر ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ، کہ اللہ کے رسول اگر وہ مسلمان کا حق کوئی معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو، یعنی اگر کوئی معمولی چیز کسی کی چھین لے تو اس پر بھی یہ وعید ہے کہ اس کے لیے جہنم واجب اور اس پر جنت حرام ہے، اس کے لیے بھی اتنی بڑی وعید ہے۔ یعنی اتنی بڑی وعید کسی بہت بڑے ظلم کے لیے ہوگی۔ اس شخص نے جب سوال کیا، وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ، اگر وہ کوئی معمولی چیز ہو اللہ کے رسول، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا ہے، آپ ذرا غور سے سنیں، یہ جواب دل و دماغ کو ہلا دینے والا جواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِن قَضِيبًا مِّنْ عَرَاقٍ، اگرچہ وہ مسواک کی ایک چھوٹی سی لکڑی ہی کیوں نہ ہو، اگر کوئی مسواک کسی کی چھین لیتا ہے اس کے لیے بھی یہی وعید ہے، اس پر بھی جہنم واجب ہے اور اس پر جنت حرام ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کس طرح ظلم کی مذمت کرتے ہوئے اور وعید بیان کرتے ہوئے اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام امت پر واضح کر دیا کہ ظلم کتنا بڑا گناہ ہے۔ سماج میں رہتے ہوئے لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، وہ لوگوں کا مال ہڑپنے کی کوشش کرتے ہیں، زمین جائیداد ہتھیانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ ایک دوسرے پر ظلم کو روا رکھتے ہیں، لیکن یہ کتنی بڑی وعید کا سبب ہے اور اس کی کیسی مذمت اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی۔ اسی لیے فرمایا، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم کرنے سے بچو کیونکہ یہ ظلم قیامت کے دن اندھیرا انسان کے لیے بن جائے گا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطبقه يوم القيامه من 7
اللہ اکبر. آپ اندازہ کریں ایک بار اس زمین اگر کوئی کسی کی اس دنیا میں ہٹ جاتا ہے تو اس کے لیے اتنا شدید عذاب ہے, اس کے لیے اتنی شدید وعید ہے کہ 7 طبق زمین اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی. اسی لیے اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ, کہ ظلم سے بچو کہ ظلم قیامت کے دن کا اندھیرا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایماندارانہ زندگی نصیب فرمائے اور ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد